اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قاف مکیہ۔ اب یہاں سے سورہ قاف شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ سورت مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ قاف والقرآن المجید، یہ قاف حروف مقطعات ہے، اس کا ترجمہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ والقرآن المجید، قسم ہے اس قرآن مجید کی جو بہت ہی عالی شان اور بہت ہی بزرگی والا، بہت ہی اعلیٰ اور مقدس کتاب ہے، اس کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ یہ سارے کے سارے لوگ اس بات کا حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ آخرت کے تعلق سے ڈرانے والا خود انہی میں سے کیسے آ گیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ بہت تعجب کی بات ہے کہ آخرت کے بارے میں ڈرانے والا اور ہم لوگوں کو بتلانے والا منذر منہم، انہی میں سے خود ایک آدمی ہے، یعنی ہمیں میں سے ایک آدمی ہے، وہ خود کیسے ڈرا رہا ہے آخرت کے تعلق سے، جو نہ کبھی دیکھا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، نہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن ہمیں میں سے کچھ اللہ کے نبی محمد ہمیں کو ڈرا رہا ہے آخرت کے تعلق سے۔ تو اس بات پر ان لوگوں کو تعجب ہوتا تھا۔ اور فقال الکافرون، تو کافر لوگ، منکر لوگ کہتے تھے کہ ھذا شیء عجیب، یہ تو ایک عجیب بات ہو گئی۔ کیا ہو گئی ہے؟ یہ ایک عجیب بات ہے کہ آخرت کے تعلق سے ڈرانے والا ہمیں میں سے ایک آدمی آ گیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی فرشتہ آتا، لیکن یہ محمد ہمارے قبیلے سے ہے، ہمارے ہی محلے علاقے کا ہے، ہمارے مکہ کا ہے، اور انسان یہ بھی ہے ہماری طرح، لیکن اسی میں سے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ آخرت کے تعلق سے کہ اللہ سے ڈرو، آخرت کا یقین رکھو، آخرت کے بارے میں بتلا رہا ہے۔ تو یہ عجیب بات ہو گئی۔ یہ کیا ہو گئی؟ عجیب بات ہو گئی۔ تو ہم لوگوں کو بھی کیا ہے، یہاں پر ہم لوگوں کو آخرت کے بارے میں جو قرآن و حدیث نے جو باتیں ہمیں بتلائی ہے اس پر یقین رکھنا ہوگا۔ کل رات مولانا طارق جمیل صاحب کی کتاب ایک ہے، مولانا نے بہت اچھی بات ایک لکھی ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بہت جلدی عذاب اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں۔ اس کتاب میں لکھے ہیں کہ عذاب جو جلدی آتا ہے ان لوگوں پر سب سے پہلے آتا ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی 10 سال سے دعا مانگ رہے ہیں، کچھ مل ہی نہیں رہا ہے، 1 ہفتے سے دعا کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو یہ رحمت کی مایوسی، اور لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنے سارے مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، مسجد ہماری چھن گئی، یہ ہے وہ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی مایوسی اپنے دل کے اندر لانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بہت جلدی عذاب لا کے ڈالیں گے۔ اور یہی لوگ بہت جلدی اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ نا امیدی کفر ہے۔ تو اس لیے بہت اچھی بات لکھی ہوا نا کہ ایسے لوگوں پر بہت جلدی عذاب آ جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کی، ہر ایک انسان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، کتاب میں لکھا ہے، کافر جب بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جلدی سے دے کے بھگا دیتا ہے کہ بھاگو یہاں سے۔ کافر جب بھی مانگتا ہے اپنے بھگوان سے، جس سے بھی، دینے والا تو اللہ ہی ہے، مانگتا وہ اپنے سامنے بت رکھ کے وہ الگ بات ہے، لیکن کتاب میں لکھا ہے کافر جب بھی دعا مانگتا ہے، کچھ مانگتا ہے، ہم اس کو فوراً دے دیتے ہیں کہ ہٹو بھاگو یہاں سے، تم کافر ہو، ہمارا انکار کرنے والو، ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ وہی اگر کوئی ایمان والا بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس بندے کو رونا مجھے بہت پسند آ رہا ہے، اس بندے کا، اور اس بندے کا مانگنا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں تھوڑا سا اور مانگے اور روئے تو میں اس کو اور دوں گا۔ تو جس کی وجہ سے ہماری دعا تھوڑی سی لیٹ سے قبول ہوتی ہے، بھلے 5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ دیتا ہے، 1 سال کے بعد، لیکن دیتا ضرور ہے۔ تو یہ ہے ایمان والوں کی خاصیت اور کافر کا، یہ دونوں کا الگ الگ ہے۔ تو کافر کو دیکھے ہوں گے جب بھی دعا مانگتا ہے اس کو فوراً دے دیتا ہے، تو اس لیے دے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے
سامنے اللہ کے سامنے اس کا مانگنا اچھا نہیں لگتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ اس کو دے کے بھگا دیتا ہے کہ بھاگو یہاں سے۔ وہیں ایمان والا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں کہ رکو، ابھی تھوڑا سا مجھے اچھا لگ رہا ہے اس کا مانگنا رونا، تھوڑا لیٹ سے دینا ہے اس کو، اس لیے ایمان والوں کو تھوڑا لیٹ سے دیتا ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا بات ہے کہ بھلا ہم جو ہے مر جائیں گے اور وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ کفار مشرکین کیا کہہ رہے ہیں کہ بھلا بتلاؤ، یہ عجیب بات ہے کہ آخرت کے بارے میں یہ محمد ہم سے کہہ رہا ہے، ہم مر جائیں گے اور ہمارا جسم جو ہے مٹی میں مل جائے گا، مٹی ہو جائیں گے، تو ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تو یہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں جو زندہ کریں گے، تو یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ کافر کہتے تھے کہ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، بعید کے معنی آتے دور سے، یعنی دوبارہ ہم کو لوٹانا۔ تو یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جو محمد جو کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، اللہ نے آخرت رکھا ہے، تو یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ بات کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، واقعہ تو یہ ہے کہ حقیقت بات یہ ہے کہ ان کے جسم کو زمین نے جو حصہ کھا چکا ہے، کھا کے ختم کر دیا ہے، گھٹا دیا ہے، تو علمنا، تو ہم کو پورا علم ہے کہ کس کا جسم کہاں کس مٹی نے کھایا ہے، کہاں اس کی ہڈی کہاں جا کے کھپی ہے، کہاں جا کے گری ہے نہیں ہے، سارا علم ہم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے۔ بتائیے، اللہ اکبر، ہمارے جسم کی جو ہڈی جو ہے کون مٹی کھایا ہے، کہاں جا کے کھایا ہے، کہاں جا کے ہے نہیں ہے، سارا چیز اللہ تعالیٰ کو کیا ہے معلوم ہے۔ بتائیے، جس اللہ کو یہ معلوم ہو تو کیا وہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور یہ ساری باتیں ہمارے پاس ایک کتاب ہے، اس میں محفوظ ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے ایک لوح محفوظ، جو اس سے مراد لوح محفوظ ہے، وہاں پر یہ ساری باتیں جو لکھی جا رہی ہیں سب محفوظ ہے کہ کس کی ہڈی کہاں زمین میں کھائی، کس کی ہڈی کہاں جو ہے کون سے زمین نے کھایا، کس کا جسم کہاں ہے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، محفوظ ہے لوح محفوظ میں۔ ایک بات لکھی جا رہی ہے ہماری اور آپ کی۔ بتائیے، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ ان کے پاس حق بات آنے سے پہلے جیسے ہی حق بات ان کے پاس آیا تو انہوں نے جھٹلا دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا۔ اور فہم فی امر مریج، اور یہ اس بات میں مختلف باتیں، جو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے مختلف باتوں میں لگے ہوئے ہیں اور مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کبھی جو ہے کفار و مشرکین اللہ کے نبی کو جو ہے دیوانہ کہتے تھے، کبھی قرآن کو کہتے کہ یہ شاعر کی کتاب ہے، کبھی قرآن کو کہتے کہ جو ہے اپنے طرف سے جو ہے محمد جو ہے بنا کے پیش کر رہا ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ محمد جادو کر رہا ہے، کبھی کہتا تھا کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معاذ اللہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اسی کی طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ فہم فی امر مریج، بلکہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی کہتا ہے کچھ، کبھی کچھ کہتا ہے۔ جی، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ افلم ینظروا الی السماء فوقہم، بھلا کیا یہ لوگ اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتا ہے؟ کیا ہے؟ اپنے اوپر یہ لوگ آسمان کو نہیں دیکھتا ہے کہ کیف بنیناہا، کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا، کیا ہے؟ ہم نے اس کو کیسا بنایا، اور وزیناہا، اور ہم نے اس کو خوبصورتی بخشی ہے، اور ہم نے آسمان کو خوبصورت طریقے سے بنا دیا ہے، اور وما لہا من فروج، اور اس آسمان میں تم کو ہلکا سے بھی کہیں سوراخ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم لوگ گھر بناتے ہیں تو 10-20 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں سب جھر رہا ہے، کتنے سوراخ، کہیں چھت جو ٹپک رہا ہے، کہیں دیکھیے وہاں نشان لگ گیا ہے، لیکن یہ آسمان نہ جانے کب سے جو ہے لگا ہوا ہے،
ذرا سے بھی آپ کو کہیں سوراخ نظر نہیں آئے گا، اور وہ بھی بغیر ستون کھمبا کے۔ اللہ، کیسے آسمان کو اللہ نے جو یہ کر دیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اس آسمان میں تم کو ذرا برابر بھی کہیں تم کو سوراخ نہیں ملے گا۔ جی، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے اس زمین کو جگہ جگہ پر پھیلا دیا ہے۔ زمین کو دیکھیں کس طرح اللہ نے جو ہے پھیلا دیا ہے۔ اور وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے جگہ جگہ جو ہے پہاڑ جو ہے لگا دیے ہیں، اس کا لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ زمین ہلے نہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے کشتی اگر چلاتے ہیں پانی میں تو ہلتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے ہم لوگ وہ کیا بولتے ہیں، بانس کا جو بنائے رہتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو داب کے جو اس کو لاٹھی، تو جو ہے ناؤ جو ہے ایک دم تھم جاتا ہے، ایک جگہ رک جاتا ہے، اس کو باندھ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ زمین جو ہے سمجھیے کہ پانی پر ہے تو ہل رہا تھا، تو ہلنے کی وجہ سے اللہ نے ایک جگہ جگہ جو ہے پہاڑ لگا دیے ہیں تاکہ زمین ایک جگہ جم جائے، تو اللہ نے جما دی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم اسی میں سے مختلف اور اچھی اچھی چیزیں اناج جو ہے وہاں سے اگاتے رہتے ہیں۔ کیا ہے، یہ زمین صرف پانی نہیں دے رہا ہے، صرف گھر نہیں بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں اسی زمین پر، گھر بھی بنا رہے ہیں، ہر طرح کی اناج بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی زمین کے بارے میں ایک واقعہ کل رات جو ہے مطالعہ کر رہے تھے، اس میں گزرا ہے۔ مولانا لکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون تھا نا، قارون کی حکومت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی تھی، اور فرعون تو پہلے کا، اس کے بعد قارون آیا تھا۔ تو قارون ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے چچا زاد بھائی تھے، تو انہوں نے بہت جو ہے زمین میں سرکشی اختیار کیا تھا، خوب پیسہ تھا اس کے پاس، بہت تکبر گھمنڈ کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جاؤ موسیٰ، ہم نے زمین تمہارے تابع کر دیا، تم جیسا چاہو گے زمین ویسا ہی کرے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو موقع مل گیا بدلہ لینے کا، فوراً جو ہے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو تم جو اپنے اندر دھسا لو۔ تو دھیرے دھیرے دھستا گیا، اور قارون جو ہے جیسے جیسے دھستا تھا اسے سے معافی مانگتا کہ موسیٰ معاف کر دو، پھر زمین کو حکم دیتا دھساؤ اس کو اپنے اندر، اور دھسا تھا۔ پھر قارون جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگتا، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ اور دباؤ اس کو۔ معلوم چلا کہ صبح سے لے کے شام تک زمین اس کو نیچے کھینچتی رہی، دھستا گیا، شام میں جو ہے پورا ایک دم زمین کے اندر جا کے دب گیا خزانہ کے ساتھ۔ اب ذرا رات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تمہارا دل کتنا سخت ہے کہ قارون تم سے دن بھر معافی مانگتا رہا، تم نے اس کو معاف نہیں کیا۔ اگر قارون صرف ایک مرتبہ مجھے پکارتا اور کہتا کہ یا اللہ معاف کر دے، میں معاف کر دیتا اس کو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ لیکن قارون کے مقدر میں لکھا تھا، وہ جو ہے موسیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہا کہ نہ، اور دھسو تم زمین میں۔ لیکن وہی اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ ہم تو فوراً معاف کر دیتے، ایک مرتبہ وہ کہتا کہ یا اللہ مجھے معاف کر، میں معاف کر دیتا، لیکن تمہارا دل کتنا سخت ہے کہ تم نے معاف نہیں کیا اس کو۔ تو یہ ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب۔ اب دیکھیں قرآن کتنی اچھی بات کہہ رہا ہے، یہ ساری چیزیں ان بندوں کے لیے جو اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے دیکھنے کے لیے ایک اچھی اور نصیحت کا سامان بنا دیا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ یہ سب دیکھتا ہے تو غور کرتا ہے کہ واہ، واقعی میں اللہ نے آسمان کو کیسے بنایا، زمین کو کیسے بنایا، زمین کے اندر جو ہے دھان ڈالیے تو دھان کا جو ہے وہ نکل رہا ہے، جس طرح کا بیج ڈالیے وہ سب نکل رہا ہے، اور زمین کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کھود کے دیکھتے ہیں تو پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا، لیکن اسی زمین سے سب کچھ مل رہا ہے، ہریالی، ہر طرح کے جو ہے ہریالی مل رہی ہے۔ تو یہ جو نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، تو ان لوگوں کے لیے یہ آسمان، یہ زمین اللہ نے ان لوگوں کے لیے ایک اچھی چیزیں بنا دی اور ان کے لیے ایک نصیحت بنا دیا، یہ کہہ رہے ہیں جی۔ تو اتنے سارے آیت میں خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے تعلق سے اور عقیدہ کے بارے میں بتلا رہے تھے، تو ہم سب لوگوں کو اللہ پر یقین رکھنا ہوگا
اور اللہ نے جو چیز قرآن و حدیث نے بیان کیا اس پر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایمان لانا ہوگا اور یقین بھی رکھنا ہوگا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ زندگی میں ہر کچھ کر لیجئے لیکن اللہ سے کبھی مایوس مت ہوئیے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے گا لیکن تھوڑا لیٹ سے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو مومن کے بندے کا رونا مانگنا بہت پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے لیکن تھوڑا لیٹ سے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔